رکھیں کہ ہم لوگ بہت بڑے مکتب کے ماننے والے ہیں، اور اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس مکتب کے حوالے سے یہاں اس صف اعضاء پر آتے ہیں، اور یہاں سے جو برکات ہمیں ملتی ہیں وہ دعا یہ کیا کریں کہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائیں۔ برکات تو بہت زیادہ ہیں، بس دعا یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہماری زندگیوں میں ان کا اثر نظر آئے، اور اسی لیے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے اپنے ولایت کو اٹھانا آسان نہیں ہے، صرف وہ اٹھا سکتے ہیں یا تو فرشتے اور یا پھر وہ دل کہ جس کے دل کا امتحان خدا نے لے لیا ہو، جن کے ایمان کا امتحان خدا نے لے لیا ہو۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ظرف وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ولایت ہمارے پاس ہے نا، اس میں ظرف ہمارا وسیع ہونا چاہیے، جتنا ظرف وسیع ہوگا اتنا ہی ولایت کو ہم درک کر پائیں گے اور اتنا ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ پائیں گے۔ لیکن دشمن ہمیں جو حملہ کرتا ہے ہمارے اوپر، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری فکر کو توڑا جا سکے، اور فکر کیسے ٹوٹتی ہے؟ شبہ ڈال کے توڑا جاتا ہے۔ کسی کے آپ شک پیدا کر دیں کسی کے اندر تو اس کی فکر ٹوٹ جاتی ہے۔ شک کرنے والے کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کی فکر مضبوط نہیں رہتی، جبکہ ہمارا جو یہ صف اعضاء ہے جو اس مکتب کا ماننے والا ہے، اس کی فکر ساری دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ہونی چاہیے۔ رسول خدا کی طرح اس طرح چالیس سال لوگ آپ کے پہلو میں بیٹھے رہے، لیکن باہر نکلتے تھے تو کہتے تھے کہ شک میں مبتلا ہوتے تھے کہ پتہ نہیں یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، اور کچھ لوگ نکلتے ہی باہر بھول جاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں کس لیے ہوتی ہیں؟ جب فکر مضبوط نہیں ہوتی اور کوئی شبہ آپ کے اندر ڈال دے تو آپ وہیں پہ جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دشمن جو ہے وہ ہمیں کوشش کرتا ہے کہ ہماری فکر کو تباہ کرے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا محرم شروع ہوتا ہے تو ہمارے اوپر حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے برسوں سے سوالات ہو رہے ہیں، وہی سوال ہر سال ہوتے ہیں، ماتم کیوں کرتے ہو، گریا کیوں کرتے ہو، اور ہمارے لوگ اتنے سیدھے ہیں، ان کو سیدھا ہی کہا جائے گا، وہ ان کے جوابات دینے میں لگ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، مجھ سے بھی ایک دو دفعہ لوگوں نے اس بار بھی پوچھا کہ بھائی کیا جواب دیں، تو میں نے کہا کہ جس چیز کا جواب علماء برسوں سے دے رہے ہیں، ہر سال علماء دے رہے ہیں، بڑے بڑے علماء دے رہے ہیں، ہمارے جیسے لوگ کیا جواب دیں گے؟ جب بڑے بڑے علماء جواب دے کے تھک گئے اور دنیا کو اطمینان نہ دلا سکے، کیوں اطمینان نہیں ملتا؟ کیونکہ شک جو اندر ہے وہ ان کو اطمینان کی طرف آنے نہیں دیتا۔ یہ فکر کے ذریعے سے شبہ ڈالا جاتا ہے، ہر سال یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چلتی ہیں، اور ہم لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو پروپیگنڈا بعض اوقات بنایا جاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ زیادہ علی علی کرتے ہو، نبی نبی کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمارے علماء برسوں سے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم کیوں علی علی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں علی علی کرتے ہیں بتائیے؟ ہم نبی کو سمجھنے کے لیے علی علی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب تک آپ علی کو نہیں سمجھیں گے آپ کو نبی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے اس تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے بڑی ہی ہستیوں کا سہارا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے اور میرے ذریعے تھوڑی نبی سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ نبی تو کسی ایسی ہستی کے ذریعے ہی سمجھا جائے گا نا کہ جو بڑی ہستی ہو، کامل ہستی ہو، تو وہ حضرت علی بن ابی طالب کی ذات گرامی۔ درود پڑھ لیجیے بابا سے، صلی اللہ محمد تو شیعہ جو مذہب ہے وہ حقانیت کا مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہر شبے کا جواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور خود حدیث رسول ہے کہ اے علی تیری منزلت میرے نزدیک ایسی ہے کہ جیسے سر کو بدن کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سب لوگ جس طرح سے ہمارا جسم ہے، ہمارے اوپر سر بھی موجود ہے، بدن بھی موجود ہے، جب سر اور بدن موجود ہوتے تب ایک انسان جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہی فرمایا
اور سر میں عقل ہوتی ہے. یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ علی عقل رسالت ہے. کبھی فرمایا کہ علی چشم رسالت ہے, کبھی فرمایا علی زبان رسالت ہے. ٹھیک ہے, اب ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں نبی کو, تو ہم اسی لیے علی کی سخاوت کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی سخاوت کا, تاکہ نبی کی سخاوت کو سمجھ سکیں. ہم علی کی شجاعت کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ جب علی ایسے شجاع ہیں تو نبی کیسے شجاع ہوں گے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. دیکھیے خیبر کا وہ دروازہ کہ جس کو حضرت علی نے اکھاڑا, وہ دروازہ کہتے ہیں کہ 40 آدمی اس کو بند کرتے تھے, کھولتے تھے, لیکن آپ کے ہاتھ کی قوت نے اس کو اکھاڑ دیا. ٹھیک ہے, اسی لیے آپ کو ید اللہ کہا جاتا ہے. لیکن خم غدیر میں اسی ہاتھ کو رسول خدا نے بلند کیا. جس ہاتھ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, یا جس ہاتھ کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ در خیبر کو اکھاڑ دے, اسی ہاتھ کو نبی نے بلند کیا. ٹھیک ہے, یعنی فضیلت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس ہاتھ کو اٹھانے والے نبی تھے کہ کہا من کن تو مولا فہذا علی المولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ کعبے میں علی پیدا ہوئے, یہ ان کی فضیلت ہے. اور اس حوالے سے دیکھیں کتنا وہ کیا جاتا ہے, شک کیا جاتا ہے کہ علی کعبے میں کیسے پیدا ہوئے. تو اپنی فکر کو اس زمانے میں جو بچوں کو فکر دینی ہے اس کو مضبوط رکھنا ہے, اور وہ فکر مضبوط اسی صفی اعضاء سے ہوگی. اب دیکھیں جو شبہ ڈالے جاتے ہیں, یہ ایسا نہیں کہ آج ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے, یہ تمام زمانوں میں ہوتا رہا. امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں بھی صلی اللہ محمد, ایک شخص آ گیا کہ جو لوگوں کی فکر کو تباہ کر رہا تھا, ان کو شک ڈال رہا تھا. اور کیسے کر رہا تھا کہ جس سے جو عام عوام کی کمزوری ہے, اور وہ آج بھی لوگوں کی کمزوری ہے, وہ کیا کہ کوئی آپ کو آ کے بتانا شروع کر دے کہ آپ کیا کھا کے آئے, آپ بڑے خوش ہو جائیں گے, بہت پہنچا ہوا ہے, آپ کے پرس میں کیا ہے, آپ کے پیچھے کیا ہے, آپ نے اب تک کتنا کمایا. یہ جس طرح کے سوالات ہوتے ہیں, آگے کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب اسی طرح کے وہ بھی شخص جو تھا, شبہات لوگوں کے دلوں میں, اس نے اس طرح سے لوگوں کو گھیرا, کس طرح مجمع اس طرح سے لگا لیا کہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا. تو کسی صحابی نے آگے جب امام سے کہا کہ مولا اس طرح لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا کر رہا ہے اپنے مذہب کی طرف, ظاہر ہے کہ پہلے وہ لوگ ایک گراؤنڈ تیار کرتے ہیں, لوگوں کی فکروں کو اس میں قبضہ کرتے ہیں, لوگوں کی فکر کے اوپر اس میں شک ڈال کے قبضہ کرتے ہیں. پھر آخر میں کہے گا دیکھو میرا مذہب ہی اچھا ہے اور کتنا سچا ہے, اس مذہب میں دیکھو کتنی طاقت ہے, میری طرف آ جاؤ, چاہے عیسائی ہے یا کوئی بھی مذہب ہے اس کا. تو اس طرح سے کھیل رہا ہے لوگوں کو. تو امام نے فرمایا کہ میں بھی اس کی محفل میں جاؤں گا. تو کہا مولا وہ تو آپ کو پہچان لے گا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نقاب کر کے جاؤں گا. تو امام چلے اور راستے میں آپ کو ایک درخت نظر آیا. اس درخت پر کسی پرندے نے انڈے دے رکھے تھے. آپ نے وہ انڈے وہاں سے 2 انڈے تھے, ایک اٹھا لیا اور اپنے ہاتھ میں لے لیا. اب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ واقعی وہاں پر خوب مجمع لگا ہوا, اور کچھ لوگ تو تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے اور کچھ لوگ گمراہ ہونے کے لیے آئے ہوئے. تو امام نے وہیں سے آواز دی. اب وہ سب کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے. ادھر سے لوگ سوال کر رہے ہیں, ادھر جواب, فوراً سوال فوراً جواب. جیسے کوئی سوال پوچھتا فوراً جواب دیتا. اب امام نے مجمع کے بیچ میں سے پوچھا میرے ہاتھ میں کیا ہے. اب جیسے امام نے کہا, اب وہ ایک دم سے جواب نہیں دے پائے, خاموش ہو گیا. لیکن اس نے جواب دیا. کچھ دیر کے بعد اس نے جواب دیا. اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے. تو امام نے فرمایا کہ تجھے کیسے پتا چلا. اس نے کہا کہ مجھے واقعی ابھی تک نہیں پتا کہ آپ کے ہاتھ میں واقعی ہے, میں نے تو اندازے سے بتایا. کہا کیسے. کہا کہ پتہ نہیں آپ کے اندر کون سی طاقت ہے کہ میرا علم آپ کے تک پہنچ کے رک گیا.
اور مجھے وہاں سے کچھ نظر نہیں آ رہا. تو امام نے فرمایا پھر کیسے تجھے پتا چلا؟ تو اس نے کہا کہ میں کچھ دیر کے بعد اپنے اطراف میں نظر ڈالتا ہوں, چاروں طرف اپنے نظر ڈالتا ہوں کہ ظاہر ہے دیکھیں جبھی تو لوگوں کو بتا رہا تھا کہ کیا کر کے آئے ہو, کیا لے کے آئے ہو, کیا کھا کے آئے ہو. تو میں چاروں طرف نظر ڈالتا ہوں. صبح میں نے دیکھا تھا اس گھونسلے میں 2 انڈے, اب میں نے نظر دوڑائی تو وہاں 1 انڈا ہے. اب اگر گرتا تو مجھے پتا چل جاتا, اگر کسی نے کھایا ہوتا تو مجھے پتا چل جاتا, اگر ٹوٹا ہوتا تو مجھے پتا چل جاتا, لیکن وہ غائب تھا. مجھے اندازہ ہوا کہ وہی آپ کے ہاتھ میں. تو اب امام نے فرمایا مسلمان ہو جاتا. اس نے کہا میں نے تو آپ کے سوال کا جواب دے دیا, میں مسلمان ہو جاؤں, میں تو جواب دے چکا ہوں آپ کا. تو آپ نے فرمایا یہ بتا تیرا اصول کیا ہے, تیرے مذہب کا اصول کیا ہے؟ اس نے کہا میرے مذہب کا اصول یہ ہے کہ نفس کی بات نہ ماننا, ٹھیک ہے, جو بات دل کے اندر خواہش جو پیدا ہو رہی ہے اس کو نہ مانو. آپ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے کہا کہ مسلمان ہو جا, تیرے اندر سے کیا آواز آئی؟ اس نے کہا آواز آئی خبردار مسلمان نہ ہونا. آپ نے فرمایا اب تو الٹا چل رہا ہے, تو نے تو کہا کہ اپنے نفس کی بات نہیں مانی. بس وہیں امام کے قدموں میں گر گئے, کہا کہ مجھے مسلمان کیجیے. امام نے سب کچھ سکھایا, پورا دین سکھایا. جب پکا مسلمان بن گیا اور امام کا ماننے والا بن گیا تو ایک دن آیا امام کے پاس, کہنے لگا کہ مولا عجیب بات ہے, پہلے میں مسلمان نہیں تھا تو طاقت کا عالم یہ تھا کہ سب کچھ جان لیتا تھا, سب کچھ لوگوں کو بتا دیتا تھا. اب جیسے جیسے میرا ایمان بڑھ رہا ہے مجھے کچھ بھی نہیں پتا چل رہا, ٹھیک ہے, میری وہ طاقت جو ہے, وہ پاور میرے اندر جو تھی وہ ختم ہو گئی. تو امام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب تک تو مسلمان نہیں تھا تو خدا کے ایک اصول پہ عمل کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ تیری پاور بڑھتی چلی جا رہی تھی. دیکھیے اس کائنات کو خدا نے اصول بنا کے چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. اب ان کو کافر بھی اگر فالو کرے گا تو اس کو سب کچھ ملے گا, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیں اگر کوئی کافر, اب یہ خدا کا اصول ہے کہ اس نے اصول بنائے کائنات میں, اور جو ان کو جانے انجانے میں بھی اگر کوئی فالو کر رہا تو اس کو سب کچھ ملتا ہے دنیا میں بھی اس کو. لیکن اگر کوئی صاحب ایمان نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, تو اس کی جزا, وہ جو اصول فالو کیا ہے جزا دنیا میں دیتا رہے گا, آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. یہ فرق ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی مسلمان ہے, احکام پورے کرتا ہے قرآن کے, خدا بند عالم کے, تو پھر اس کی جزا آخرت پہ اٹھا کے رکھے گا. اگر فالو کر رہا ہے اصول اس کے, یہ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو, ٹھیک ہے. اب امام نے فرمایا کہ تو خدا کے ایک اصول کو اپنایا ہوا تھا. کہا کون سا؟ کہا کہ تو نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا ہوا تھا, اپنے نفس کی بات نہیں مانتا, تو نے اپنی خواہشات کو کچلا ہوا تھا. دیکھیں یہی تو ہمارے معصومین کا بھی روش یہی رہی ہے نا. جب ایک مرتبہ مولائے کائنات کا دل بہت چاہ رہا تھا کہ وہ کباب کھائیں, اور ہر دفعہ آپ اپنے نفس کو, اپنی خواہش کو کچل رہے تھے. اور جب ایک دن امام حسن 2 مہینے کے بعد خواہش ہوئی, اس کے بعد 2 مہینے کے بعد امام حسن جو ہے وہ جب کباب بنوا کے لاتے اور ابھی کھانا شروع نہیں ہوتا کہ سائل دروازے پر آ جاتے, اور امام کہتے ہیں یہ سارا ایسے ہی اٹھا کے دے. یہ اہل بیت کا طریقہ ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم فریج میں دیکھتے ہیں کوئی بچا ہوا کھانا پڑا ہے تو وہ نکالا, ٹھیک ہے. لیکن اہل بیت کا طریقہ کیا ہے کہ جو سامنے پڑا ہے, اور سامنے بھی جو پڑا ہے وہ سارا جائے گا, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک سائل تو ایک آیا ہے, آپ نے دیکھا نہیں اس میں بھی جب یتیم کو, اسیر کو روٹیاں دی تو 5 ہی روٹیاں دیں, سائل ایک تھا لیکن روٹیاں 5 گئیں, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جب دیتے ہیں تو سب کچھ دیتے ہیں. سائل نے آگے سوال کیا, اب جو ان کے سامنے ہوگا وہ سب چلا جائے گا. اسی لیے جو کچھ ان کے سامنے ہوگا, اس لیے یہاں جو مانگنا چاہو مانگ لیا کرو,
یہاں دسترخوان کھلا ہوا ہے، اب مولا کے سامنے جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ مل جائے گا. آگے آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی زور سے پکارتے ہیں. جو آنے والا سائل ہوتا تھا وہ پکارتا ہی تھا نا دروازے پہ، ٹھیک ہے. ابھی آپ کے اوپر ہے، ہمارے تو درود بھی نہیں لوگ صحیح پڑھتے، پکاریں گے امام نے فرمایا کہ تو نے ایک اصول پہ عمل کیا، اپنے نفس کی بات نہیں مانی، تو خدا نے تجھے طاقت دے دی، کیونکہ خدا دنیا میں تجھے اجر دے کے فارغ کرنا چاہ رہا تھا. لیکن اب تو صاحب ایمان ہے، اب خدا نے اس تیرے محدود اجر کو لامحدود اجر پہ منتقل کر دیا. دنیا میں کیوں آپ کو اجر نہیں ملتا بعض چیزوں کا؟ کیونکہ دنیا میں جو کچھ ملے گا اس کی ایک لمٹ ہوگی، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کو جو کچھ ملے وہ لامحدود ملے. اگر آپ کو وہاں پہ محل ملے تو وہ بھی لامحدود ہے. ابھی دنیا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی محل میں کام چل جائے گا، لیکن آخرت میں خدا بند عالم آپ کو چاہتا ہے کہ کئی محل دے. ٹھیک ہے، خوش نہیں ہو رہے آپ لوگ ان باتوں پہ؟ کیا بات ہے؟ ضرور پڑھ لیجیے. صلی علی محمد. اس دنیا نے ہمیں اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ اپنے فضائل و جنت کے ان کو سن کے بھی ہم خوش نہیں ہو پاتے. ایسا ہے کیا؟ پریشانی تو نہیں ہوئی دنیا کی؟ ہم مشکل کشا کے ماننے والے، مشکلوں کو ہم نے گھاس نہیں ڈال دی. تو خود پڑھ لیجیے بابا جی. صلی علی محمد جو اصل چیز ہے وہ ان سے جڑنے کی ہے، متصل ہونا، ان سے اس طرح سے متصل ہونا کہ پھر وہاں سے ہمارے لیے دروازے کھل سکے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. دیکھیے آیت اللہ بہجت اتنی پہنچی ہوئی شخصیت، لیکن اتنے ہی خاموش. ان کی زندگی میں راز ہی نہیں ان کے کھلے. دو بھائی آپس میں بات کر رہے تھے، ایک مشہد میں تھا اور ایک نجف میں تھا. اب وہ دونوں آپس میں کہہ رہے ہیں، ایک نے کہا کہ بھائی آج تو بڑا کمال ہو گیا اور آیت اللہ بہجت سے ملاقات. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو، آیت اللہ بہجت تو یہاں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی ایسی شخصیت یہ کیسے ہوتا ہے جب آپ ان سے متصل ہو، جڑ جائیں، یعنی اپنے مکتب کی طاقت کا اندازہ کریں کہ ہمیں طاقت یہ مل سکتی ہے. دیکھیے ایک کلپ میں نے سنا ان کا آیت اللہ عقیل الغربی کا، تو وہ کہنے لگے کہ ایک مجلس میں میں نے پڑھا کہ وہ جو واقعہ ہے حضرت علی ایک ہی دعوت میں 40 جگہ پہ گئے، تو انہوں نے کہا کہ 40 کیا 40,000 جگہ بھی جا سکتے ہیں، 40 لاکھ جگہ بھی جا سکتے ہیں، 40 کروڑ جگہ بھی جا سکتے ہیں. تو کہنے لگے بعد میں کسی نے اعتراض کیا کہ ہم تو آپ کو بہت سینسیبل سمجھتے تھے، بہت معتبر سمجھتے تھے، اور آپ نے بھی ایسی باتیں غلو کی باتیں کرنی شروع کر دی. تو انہوں نے جواب یہ دیا، انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ بھائی موت پہ یقین ہے؟ کہا کہ جی ہے. کہا ملک الموت پہ یقین ہے؟ کہا کہ ہاں ہے. کہا اس بات پہ یقین ہے کہ ملک الموت ایک ہی وقت میں سینکڑوں لوگوں کی روح قبض کرتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دنیا میں ایک ہی وقت میں کتنے لوگ مر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہمارے سامنے کیسے اتنے حادثے ہوئے ابھی دیکھا آپ نے، ایک ہی جہاز میں 200 لوگ 300 لوگ ختم ہو جاتے ہیں، ایٹ اے ٹائم ختم ہوتے ہیں. تو بھائی اس بات پہ یقین ہے کہ ملک الموت سینکڑوں لوگوں کی روح ایک ساتھ قبض کرتا ہے؟ کر سکتا ہے، اس کو یہ طاقت ملی بھی ہے. تو کہا کہ جی کر سکتا ہے. تو کہا یہ بتاؤ کہ جو اس کا مولا ہے کیا اس کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ پر چلا جائے؟
صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں کہ ہمارا اطاعت گزار ہے ملک الموت. ٹھیک ہے, ہم اولی الامر ہے اور وہ ہمارا اطاعت گزار ہے, ایک نوکر ہے ہمارا. ٹھیک ہے, تو یہ امام فرماتے ہیں یعنی ہماری حالت یہ ہے اس وقت دنیا کی کہ جو محکوم ہے اس کو افضل بنا دیتے ہیں, کبھی جبرائیل کو افضل بنا دیتے ہیں, کبھی ملک الموت کو افضل بنا دیتے ہیں, اور جو حاکم ہے ان کی فضیلت کو گھٹا دیتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ حضرت علی جو اپنے آپ کو خدا سے اتنا قریب کیا کہ بظاہر صفات خدا بنی. علی خدا نہیں ہے, ٹھیک ہے, خدا نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو اتنا خدا سے قریب کیا کہ خدا کا دھوکہ ضرور ہوا. اور کیوں ہوا؟ کیونکہ اپنے آپ کو قریب کرتے چلے گئے. اور اس قدر عبادت, دیکھیے خدا نہیں ہے, جبھی تو دیکھیے عبادت میں بتا رہے ہیں, رو رو کے گریہ کر کے بتا رہے ہیں کہ میں عبد ہوں خدا کا, بہترین عبد بن کے دکھایا. تو خدا بند عالم نے دیکھیں کتنا بڑا مقام دیا کہ جنہیں دیکھ کر اللہ پہ یقین آ جائے علی وہ ہیں. توحید کا اگر تصور آپ نے دیکھنا تو وہ حضرت علی کو آپ دیکھیں. تو ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم متصل ہوں. متصل ہونے کا فائدہ کیا ہوگا ان سے جڑنے کا کہ آپ کا جو روحانی لیول ہے وہ بڑھ جائے گا. روحانی لیول جو ہے نا وہ بڑھانے والی بات ہے اس وقت. جس کا روحانی لیول بڑھا ہوا, دیکھیں ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی, جبکہ کہا گیا کہ شیعہ کی نشانی کیا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہونا چاہیے. ایک شیعہ اگر وہ حقیقی معنوں میں شیعہ, ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی, کبھی اس پہ غور کریں. کیونکہ ہم روح کا لیول بڑھا نہیں پا رہے. جسم کے لحاظ سے عمر بڑھ جاتی ہے, جسم سے بچے سے جوان ہوا, بوڑھا ہوا, لیکن روح ہمیں نظر جو نہیں آ رہی, کیا اس کا لیول ہم بڑھا پا رہے ہیں؟ جیسے جیسے ہم بزرگی کی طرف جا رہے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں, کیا روح بھی بڑی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ دیکھیں ایران کا جو بادشاہ تھا نادر شاہ, کسی کو نہیں مانتا تھا. ایک روز جب گزرا, ایران سے گزر رہا تھا اور سامنے گنبد پہ نظر پڑی, مشہد میں مولا کا گنبد دیکھا. کہنے لگا اپنے سپاہیوں سے, بھائی یہ کون ہے, یہ گنبد کس کا تھا؟ بتایا گیا کہ بھائی یہ رسول خدا کے نواسے. تو دیکھتا رہا کافی دیر تک. کہنے لگا چلو ذرا جا کے دیکھیں. اندر گیا تو ہیبت طاری ہو گئی. جب روزے کو دیکھا, قبر مطہر کو دیکھا, تو کہنے لگا زری پہ کھڑے ہو کے کہ میں مانتا نہیں ہوں, مانتا میں کچھ نہیں, لیکن یہاں آپ کی ہیبت کو میں دیکھ کر یہاں آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں, اور اگر فتح ہوئی جو کچھ ملے گا یہاں لا کے چڑھا دوں. آج بھی وہ امام رضا کے میوزیم میں رکھا وہاں کا سامان. صلی اللہ محمد. ٹھیک ہے, کہا کہ جو کچھ بھی ملے گا یہاں لا کے چڑھا دوں گا. اور واقعی فتح ہو گئی, آگے میں سب کچھ وہاں پہ ہدیہ کر دیا. پھر ایک دن کچھ عرصے کے بعد نجف سے گزر رہا تھا. اب نجف کا گنبد دیکھا, کہنے لگا بھائی یہ کون ہے؟ کہا یہ جو وہ علی تھے نا یہ ان کے بھی باپ ہیں, ان کے والد ہیں, ان کے جد ہیں. کہا کہ اچھا ان کا تو احترام ان سے زیادہ ہوگا. کہنے لگا ہاں بھائی ان کا احترام ان سے زیادہ ہوگا, ان کے جد ہیں. تو کہا کہ اچھا ہم یہاں پر گھوڑے سے اتر کے جائیں گے. اب بادشاہ کو پتہ جب چلتے تھے تو اپنے پورے لشکر کے ساتھ چلتا ہے, اس میں علماء بھی ہوتے ہیں, ان کے درباری بھی ہوتے ہیں, فوج کے بھی لوگ ہوتے ہیں, بہت ان کا لاؤ لشکر جو وہ تھا ساتھ تھا. تو آپس میں باتیں ہونے لگی. انہوں نے کہا مشورہ دیا, بتاؤ, پوچھا لوگوں سے مشورہ لیا کیسے جاؤں میں یہاں, میں ان کا احترام کرنا چاہتا ہوں, کیسے احترام کروں, کیا میں جوتے اتار کے چلا جاؤں؟ تو جو ان میں سے مولا کے ماننے والے تھے درباری, انہوں نے کہا ہاں ہاں آپ بہت اچھا کر رہے ہیں, آپ کو جوتے اتار کے جانا چاہیے. لیکن کچھ لوگ جو بغض رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیے علی بھی خلیفہ ہیں, آپ بھی خلیفہ, وہ اپنے زمانے کے خلیفہ تھے, آپ اپنے زمانے کے خلیفہ ہیں, دونوں برابر ہیں, آپ کو ایسے ہی جانا چاہیے, آپ کی شان گری. اتنی بات پڑھی کہ اس نے کہا استخارہ کرو. اب علماء تو ساتھ چلتے تھے, قرآن سے استخارہ کیا گیا تو وہ آیت آ گئی کہ جس میں حضرت موسیٰ کو کہا گیا
کہ جوتیاں اتار دو، یہ وادی مقدس ہے. صلی اللہ محمد. جب یہ کہا گیا کہ جوتے اتار دو، اس نے کہا اب یہ آیت آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ احترام کرنا ہے، صرف جوتیاں نہیں اتارنی. اس نے کہا یہ میں اس سے زیادہ احترام کروں. کہا اور اس سے زیادہ کیا احترام ہوگا؟ کہا کہ میں حیوان بن کے جاؤں گا، جس طرح حیوان چلتا. زنجیریں لائی گئی اس کے گلے میں، اس کے پیروں میں وہ ڈالی گئی. اور آج بھی وہاں عراق میں نجف میں کچھ لوگ اسی طرح سے وہاں پہ مولا کے روزے پہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ شروع ہوا تھا نادر شاہ کے زمانے سے، کہ اس نے کہا کہ میں یعنی ایک عاجزی کو ظاہر کرنا، اتنی بڑی بارگاہ ہے، ادب کا اظہار کرنا. تو اس کے گلے میں زنجیر وغیرہ ڈال کے لے کے جانے لگے. تو اس نے کہا کہ مولا آج تک میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ میں انسان کہلایا جاؤں. حضرت علی کو مخاطب کر کے اس نے کہا اس لیے میں جانور بن کے آ رہا ہوں، کیونکہ میں جانور ہی تھا، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کے روزے سے واپس جاؤں تو اب جانور نہ رہوں، اب میں انسان بن کے جاؤں. دیکھیں ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے، ہمیں بھی یہی بات سوچنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تو وہ بات کر رہا ہے نا، ہم لوگ تو خدا کا شکر ہے کہ ہم انسان ہی ہیں. جب آتے ہیں یہاں پہ شکر ادا کریں. ہماری جو شکلیں ہوں گی انشاءاللہ وہ انسانی ہی ہوں گی. اب ہمیں بہتر اور بہتر انسان بن کے یہاں سے جائیں. جب ہم اس صفحے اعضاء سے جائیں تو اور بہتر انسان بن کے جائیں. اب جب یہ وہاں اندر پہنچا روزے میں تو دیکھا کہ وہاں پہ تو بھائی حاجت مندوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے. تو اس نے چند لوگوں سے پوچھا بھائی کیا بات ہے یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں 4 مہینے سے بیٹھا ہوں، آنکھیں مانگ رہا ہوں، مولا سے دعا کر رہا ہوں. ایک سے پوچھا، اس نے کہا میری ٹانگ خراب ہے. کہا کتنے دن سے بیٹھے ہو؟ کہا 6 مہینے ہو گئے. ایک سے پوچھا بھائی تم یہاں تمہیں، اس نے کہا میری کمر میں تکلیف ہے. کتنے عرصے سے بیٹھے ہو؟ کہا 8 مہینے ہو گئے. اب یہ نادر شاہ ان کی شکلیں دیکھ رہے. کہا کہ تم اتنے مہینوں سے یہاں بیٹھے، علی سے تم یہ چیزیں لے نہیں سکے؟ کیسے دعا مانگ رہے ہیں؟ دیکھیے بھائی ہمارے والا حساب ہے کہ ہم روزانہ اپنی دعاؤں کی یہ جو لسٹ ہے وہ تو ہمیں زبانی سب یاد ہو گئی ہیں، ایک کے بعد دوسری دعا. اب دھیان کہیں اور بھی ہو تو وہ ہماری جو فہرست ہے وہ جاری ہو جاتی ہے کہ مولا یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں. اس نے کہا کیا بات ہے؟ ایک بار اس نے کہا علی سے تو مانگو جب تو وہ تو دینے میں دیر کرتے ہی نہیں، تم کیسے یہاں مہینوں سے بیٹھے؟ اس نے ان لوگوں کو کہہ دیا اپنے سپاہیوں کے صبح تک اگر یہ ٹھیک نہ ہوئے تو ان کی گردنیں میں خود اڑاؤں. اب وہ پوری رات جو وہاں مولا کے روزے میں انہوں نے گریہ کیا، دعائیں مانگی تڑپ تڑپ کے. صبح کو دیکھا جب آیا نادر شاہ، جو اندھا تھا وہ ٹھیک ہو چکا تھا، جو لنگڑا تھا وہ بھی ٹھیک ہو چکا تھا، جس کی کمر ٹیڑھی تھی وہ بھی اس کی کمر بھی سیدھی ہو چکی تھی. تو اس نے کہا بات کیا ہے کہ تمہیں علی سے مانگنا نہیں آتا، اور یہ خود مولا کہہ چکے ہیں کہ جتنا میں دے سکتا تھا اتنا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں. صرف نیتوں کو دیکھیں صاف کرنے کی بات ہوتی ہے، یہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کا دسترخوان یہاں پہ کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آج بھی لوگ لے رہے ہیں. صرف 61 ہجری میں یا 40 ہجری میں لوگوں کو نہیں مل رہا تھا. دیکھیں حضرت علی تو آج بھی موجود ہے. جتنے بھی ہمارے آئمہ ہیں وہ ہر زمانے میں، ان کا کوئی زمانہ فکس نہیں ہے، جب سے بنے جب سے ہے. بتائیے آدم کی مدد کی کہ نہیں کی؟ جب آدم کے زمانے میں علی ہو سکتے ہیں تو آج ہمارے زمانے میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس میں کون سی شک کی بات ہے؟ جب نوح کی مدد کر سکتے ہیں تو ہمارے زمانے میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب ابراہیم اور عیسیٰ کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں تو ہمارے زمانے میں بھی، اس کا مطلب ہے کہ آج بھی موجود ہے اور مدد کر رہے ہیں تو ہمارے کام چل رہے ہیں. اسی طرح امام حسین علیہ السلام جو ان کے در سے مانگتا ہے، یہاں ولایت میں درد کرنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ اس کو درد کیسے کرتے ہیں. دیکھیے ایک شہید 28 سال کا
عمر صرف 28 سال، اور کس منزل پر پہنچا ہوا. لیکن جب ایک آدمی صحیح معنی میں متصل ہوتا ہے ان کی بارگاہ سے تو اسے ملتا کیا ہے. اور پیدا کیسے ہوا تھا یہ کہ اس کی والدہ جب حاملہ تھی، یہ شکم میں تھا، تو والدہ کربلا جا رہی اور راستے میں سواری اچھی نہیں تھی ان کی، کوئی تکلیف ہوئی. جب وہاں پہنچے ڈاکٹرز کے پاس گئے، انہوں نے کہا جو بچہ آپ کے شکم میں ہے وہ مر چکا. اب اس ماں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا جائے، میں پہلے حرم میں جاؤں گی. مولا کے حرم میں گئی. کہا کہ مولا میں تو آ رہی تھی یہاں آپ سے بیٹا مانگنے کے لیے، اور یہ تو مجھے یہاں پتا چل رہا ہے کہ بچہ ہی مر چکا. مولا مجھے تو بیٹا چاہیے، میں بیٹا لیے بغیر نہیں جاؤں. گھر گئی، خواب میں دیکھا کہ کوئی بیبی آئی، کمبل میں لپٹا ہوا بچہ. بچہ دیا کمبل میں لپٹا ہوا، کہا کہ یہ لو ہم نے یہ تمہیں دیا، اس کا نام ابراہیم رکھنا. صبح جب ہوئی ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے کہا آپ کس طبیب کے پاس گئے؟ کہا یہاں تو ایک ہی طبیب ہے اور وہ حسین ابن علی. کہا بچہ جو ہے وہ تو آپ کا زندہ ہے، ماں کے شکم میں بچہ سلامت ہے. لیکن اس طرح وہ بچہ پیدا ہوا، اور جب جوان ہوا 22 سال کی عمر میں آیا جنگ کے میدان، 28 سال کی عمر میں شہید ہوا. لیکن اس کا ادراک، اس کا شعور اتنا بلند کہ اس کا ساتھی کہتا ہے کہ ایک روز جب ہم حالت جنگ میں تھے اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے، تو اس نے کہا کیا مناجات کر رہا ہوں خدا سے؟ اس کے ساتھی نے پوچھا. کہا کہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح یہ کائنات کا نظام ہماری مدد کر رہا ہے. یعنی ہم حالت جنگ میں ہیں، یہ کائنات کا نظام کیسے ہماری مدد کر رہا ہے. کہا کیسے کر رہا ہے؟ کہا کہ جب ہم اندھیری رات ہے بالکل، ہم جب چلنا شروع کرتے ہیں تو بادل چاند کے سامنے سے ہٹ جاتا اور ہمیں روشنی ملتی. اور جب ہمارا دشمن ہمارے سامنے آتا ہے تو وہی بادل چاند کے سامنے آ جاتا ہے اور ہم نظر نہیں آتے. دشمن جو ہے وہ ہمیں تلاش نہیں کر پا رہا. تو اس نے کہا دیکھیے یہ وہ منزلیں کہ ادراک اور فہم و شعور سے آتی ہے. ہم نے کبھی کائنات کے نظام پہ غور ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، ہم لوگ پریشانیوں میں بھی کبھی غور نہیں کرتے کہ کبھی مجھے بتائیں کتنی دفعہ آپ لوگ سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں؟ دن میں کتنی بار دیکھتے ہیں؟ رات کو کتنی بار دیکھتے ہیں؟ کتنے متوجہ ہیں ہم نظام کی طرف، خدا کے نظام کی طرف ہم کتنے متوجہ ہیں. چونکہ ہم اس نظام کی طرف متوجہ نہیں ہے تو ہماری طرف بھی کوئی توجہ نہیں. لیکن آپ جب تک اس نظام کی طرف، اور یہ جو نظام ہے، جو سسٹم چل رہا ہے، یہ ولایت کا نظام. اب دیکھیے یہ تو ایک شہید ہے نا 28 سال کا، ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ جب خامنائی صاحب ان کے گھر پہنچے اس کی شہادت پہ، اس کے والدین سے ملے. اب دیکھیے وہ جملہ کیا کہتے ہیں، وہ بات بتاتے ہیں کہ جو اس کے دوست بھی نہیں جانتے. یہ کون سا مقام؟ ٹھیک ہے، خامنائی صاحب اس کے والدین سے کہتے کہ آپ کا بیٹا شب کے عبادت گزاروں میں سے. یعنی وہ بات بتائی کہ جو کسی کو نہیں پتا. اب یہ کون سا مقام؟ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یعنی پاور کتنی ہے، کتنی پاور آتی ہے جب آپ اس نظام کی طرف، جس کو نظام ولایت کہتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں. جب آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو آپ کو ولایت میں سے کچھ ملے گا. ہم اس ولایت میں سے کچھ لے نہیں پا رہے، خالی آتے ہیں خالی ہی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جس دن ہمیں اس ولایت میں سے کچھ ملنا شروع ہو گیا
تو پھر آپ اس دن دیکھیں ہماری حالت تبدیل ہو چکی ہوگی. ہم پھر ایسے نہیں ہوں گے, ہماری حالتیں بدل چکی ہوں گی, ہماری باڈی لینگویج بدل چکی ہوگی, ہماری آنکھوں کی جو ہماری پتلیاں ہیں جس طرح اب ہم لوگ ڈاؤن ہیں بالکل. آپ نے دیکھا ہم میں سے کسی کے اندر جان تو ہے ہی نہیں. کتنے یہ ہے کربلا سے ہمیں لینا. کربلا آج بھی کھلی ہوئی ہے, امام حسین آج بھی دے رہے ہیں. اب دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں جو خامنائی صاحب کے پاس ہے, جو آقا بہجت کے پاس تھا, جو ان شہیدوں کے پاس ہے, اس کا جو سورس ہے یہ فرش ازا ہے. یہ سب کچھ یہاں سے ملتا ہے, یہ لوگ کہیں اور سے نہیں لا رہے. بتائیے اس فرش ازا کے علاوہ یہ جو دروازہ امام حسین نے کھولا ہے قیامت تک کے لیے, یہ سب کچھ وہ یہیں سے لے رہے ہیں, کہیں اور سے نہیں مل رہا. آپ کو بھی جو کچھ ملے گا وہ اسی صف ازا سے ملے گا. اب دیکھیے امام حسین کیسی ہستی ہے. ہم لوگ تو دیکھیے مصائب سن سن کے رو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم گریہ کر رہے ہیں, ہم نے حضرت علی اکبر کی شہادت سنی, گریہ کیا, ہمیں بتایا گیا بی بی سکینہ کے تماچے لگے, ہم نے گریہ کیا. ہمیں بتایا گیا بیویوں کی چادریں چھینی, ہم نے گریہ کیا. ہم گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس بات پہ گریہ نہیں کر رہے کہ کیا ہوا. گریہ اس بات پہ ہوتا ہے کس کے ساتھ ہوا. اچھا یہ بات یاد رکھیں, گریہ اس پر نہیں ہو رہا کہ کیا ہوا. گریہ ہم کس لیے کر رہے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہوا. وہ نواسہ رسول تھا, اس کے ساتھ, ہاں جی میں بتا دوں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز ہے کس کے ساتھ کیا ہوا. اب یہ امام حسین کون سی ہستی ہے؟ بعد کربلا ایک شخص آتا چوتھے معصوم کے پاس, اس نے کہا مولا میں زخموں کا ماہر ہوں, دیکھ کے بتاتا ہوں کہ یہ زخم کس چیز کا. میں نے کربلا میں آپ کے بابا کے زخم دیکھے. کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا مولا میں نے کربلا میں آپ کے بابا کے زخم گنے, میں وہاں موجود تھا, میں جانتا ہوں تلواروں کے زخم کتنے تھے, نیزوں کے زخم کتنے تھے, بھالوں کے زخم کتنے تھے, تیروں کے زخم کتنے تھے. کہا آخر کہنا کیا چاہتا؟ کہا مولا لیکن ایک زخم ایسا تھا کہ مجھے پتا نہیں چل رہا کہ وہ زخم کیسا تھا, کس چیز کا, کس اسلحے کا زخم تھا, کیونکہ میں ہر اسلحے کا زخم پہچانتا ہوں. کہا کون سا زخم؟ کہا کہ مولا آپ کے بابا کے کاندھے پر ایک نیلے رنگ کا زخم. تو امام نے فرمایا کہ بھائی وہ کسی اسلحے کا زخم نہیں تھا, وہ میرے بابا اپنے بابا کی طرح ہر روز رات کو اپنے کندھے پر یتیموں مسکینوں کے لیے کھانے کا سامان رکھ کر لے جاتے تھے, وہ زخم اس کا تھا. یعنی اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو یتیموں کو پرورش کر رہا تھا اسی کے یتیم بھوکے پیاسے رہے, جو یتیموں کو کھانا دیتا تھا اسی کے یتیم پیاسے رہے, اسی کی سکینہ پیاس سے تڑپتی رہی. اب دیکھیے عالم کیا تھا کہ ایک بار مدینے میں بالیاں بیچنے والا آیا. جناب سکینہ چھوٹی سی ہے 2 برس کی, امام نے بالیاں بیچنے والے کو بلایا, اس سے 2 بالیاں خریدی, بیٹی کے کانوں میں پہنائی. وہ جانے لگا, امام نے اسے روکا, کہا 2 بالیاں اور دے دو. بیٹی کا صدقہ اتارا, اسی کو واپس دے دی. کہا مولا مجھے کیوں واپس دے رہے؟ کہا تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر تمہیں کوئی بچی ایسی ملے جو یتیم ہو, جس کا باپ نہ ہو, یہ بالیاں تم اسے دے دینا, ٹھیک ہے. کہا کہ یہ اس کو دے دینا. اب آپ دیکھیے کہ جو یتیم پروری اس طرح سے کرتا ہو وہ حسین, اور اس کے یتیم در در بھٹک رہے تھے. اس کے یتیم کربلا سے شام تک تماچے کھاتے ہوئے چلے, اور جب
बालियां छीनी जा रही थी, तो रावी कहता है मैंने देखा खेमों में आग लगी हुई थी। एक बच्चा खेमों से बाहर आया, उसने दाएं देखा बाएं देखा, एक जानिब उसने दौड़ना शुरू किया। कहा मैं उसके पीछे पीछे गया। मैंने कहा ए बच्चे कहाँ जा रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? उसने कहा मुझे नजफ का रास्ता बता दो। कहा नजफ जाकर क्या करोगे? कहा मैं अपने दादा अली से शिकायत करूँ, मैं अपने दादा से शिकायत करूँ। कहा फिर मैंने देखा एक और बच्चा निकला, उसने भी दाएं देखा बाएं देखा, एक मरतबा उसने मैदान में भागना शुरू किया। कहा मैंने उससे पूछा किसको ढूंढ रहे हो, कभी इधर जाते हो कभी उधर जाते हो? उसने कहा मैं सकीना के चचा को ढूंढ रहा हूँ। कहा मैंने फरात की तरफ इशारा किया कि वहाँ अब्बास का लाशा पड़ा है। कहा मैं पीछे पीछे गया, मैंने देखा एक बार वो बच्चा अब्बास के लाशे पर जाकर गिर पड़ा, अपने आप को अब्बास के लाशे पर जाकर उसने गिरा दिया और कुछ कहने लगा, शाने हिला हिला के अब्बास के जिस्म को हिला हिला के कुछ कहने लगा। कहा मैं समझा शायद पानी मांग रहा है। कहा मैं करीब गया, मेरे दिल पे एक भूसा सा लगा। कहा मैंने सुना वो बच्चा कह रहा था अब्बास उठो सकीना की बालियां छिप रही है, अब्बास उठो ज़ैनब की चादर छिप रही है। ये है करबला। जब आप इस तरह रोते हैं ना ज़नारों चीज के, हमारा चौथा मासूम दौड़ कर आता है, आकर आपके पहलू में बैठ जाता है, कोहनियों के बल बैठता है, आपकी आंखों को देखता है, आपकी आवाज को सुनता है और कहता है मेरे बाबा के अज़ादार तू रो रहा है, सज्जाद के दिल को सुकून मिल रहा है। बड़ी क़यामत का दिन है आज, बड़ी क़यामत का दिन है। हम सबको यकीन है कि अगर हमारी कोई दुआ कबूल ना हो रही हो और जनाब सकीना का वास्ता दे दिया जाए, खुदावंद आलम उस दुआ को फौरन कबूल करता है। इसलिए कि ये बच्ची जब हुसैन की गोद में आई थी ना, तो हुसैन रोने लगे थे। बहन ने पूछा था भैया बेटी तो रहमत होती है, खुदा जब किसी से खुश होता है तो बेटी देता है, भैया क्यों रो रहे हो? इसलिए नहीं रो रहा कि बेटी है, इसलिए रो रहा हूँ ज़ैनब कि इसकी उम्र कम है, मुसीबतें ज़्यादा हैं, इसके दिन कम है जिंदगी के, लेकिन इसकी तकलीफें बहुत ज्यादा है। असदादारों यही सबब है। रिवायतों में मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि जनाब सकीना को जी भर के पानी मिला। आज जनाब सकीना की प्यास का मातम, जब आंखों में आंसू आए ना, मातम सीने से हाथ किसी का जुड़ा ना, क्योंकि ये बच्ची करबला से शाम तक मातम करती है, फुर्सत दिए बगैर कोई ना उठे। अगर गिरिया ना कर सको, आंसुओं से ना रो सको, तो अपनी आवाजों को बुलंद करो। अगर आवाजें ना बुलंद कर सको तो आंखों से अश्क जारी करो। अगर वो भी ना कर सको तो सीने पे हाथ रख के कहते रहो हाय सकीना, हाय प्यास। जब सैयद सज्जाद ने मदीने में किसी को वुज़ू करते देखा बहुत पानी जाया कर रहा है, इमाम ने फरमाया कि जितना तू पानी जाया कर रहा है इतना भी मुयस्सर नहीं था मेरी बहन के गुस्ल के लिए, इतना पानी भी मुयस्सर नहीं था। अज़ादारों याद रखना, छोटे बच्चे दो मौकों पे बहुत डरते हैं। छोटे जो बच्चे होते हैं, एक जब कोई वाक़या पेश आता है उस वक्त वो सहम जाते हैं, दूसरा उस वाक़या को याद कर करके डरते रहते हैं। एक ईरानी खतीब लिखता है कि जब से सकीना की बालियां छिनी थी, आलम क्या हो गया था, बच्ची ऐसे सहम गई थी कि कोई ऐसे हाथ बढ़ाता, बच्ची अपने कानों पे हाथ रख लेती कि कहीं कोई मेरे कानों को ना छुए। तुम अपने बच्चों को गोदियों में सुलाती हो ना, तुम्हारे बच्चे अंधेरों से डरते हैं, जब अंधेरा होता है तुम सीनों से बच्चों को लगा लेते हो। अरे अंधेरे जिंदान में सकीना क्या करे, ऐसा जिंदान का अंधेरा था, खा गया सकीना को जिंदान का अंधेरा। अपने भैया की गोद में सर रख के सवाल करती थी, भैया मैं इमाम की बेटी हूँ ना, भैया मैं इमाम की बेटी हूँ। हाँ मेरी बहन तुम इमाम की बेटी हो। भैया मैं इमाम की पोती हूँ। हाँ मेरी बहन तुम इमाम की पोती। भैया मैं इमाम की बहन हूँ। हाँ मेरी बहन तो इमाम की बहन है। अब सकीना सवाल क्या करती, भैया बता क्या मेरी किस्मत में है मदीने जाना? कैसा आलम हो गया जनाब सकीना का। ये वो
प्यास नहीं था, सज्जाद खामोश हो जाते। सकीना हुसैन की बेटी है ना, समझ जाती मैं मदीने नहीं जाऊं। अच्छा भैया ये सवाल नहीं करूंगी, भैया ये बता प्यास पे प्यासों का असर कैसा होता है? प्यास का असर प्यासों पर कैसा होता है? बहन होठ सूख जाते हैं। तो भैया अगर प्यास और बढ़ जाए तो बहन चेहरा सूख जाता है। तो भैया अगर और प्यास बढ़ जाए तो बहन जिस्म सूख जाता है। तो भैया अगर प्यास और बढ़ जाए तो सकीना गोश्त हड्डियों से अलग हो जाता है। एक बार बच्ची ने हाथ उठाया, भैया देखो मेरा गोश्त हड्डियों से अलग हो गया। मातम करते वज़ीदारों ऐसे ना बैठे। आज जनाबे सैयदा को पुरसा इस तरह से देना, मातम करते हुए आवाजें बुलंद हो, अपनी आवाजें सैयदे सज्जाद को सुनाओ, अपनी आवाज से पुरसा दो, आवाज दो सैयदे सज्जाद। कल कैद खाने में अकेले खड़े थे जनाजा लेकर, आज हम सब आपके साथ खड़े हैं, रो रहे हैं मौला। एक बार कहा कि भैया देख मेरा गोश्त मेरी हड्डियों से अलग हो। तो भैया और अगर प्यास बढ़ जाए तो सकीना हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। तो भैया अगर प्यास और बढ़ जाए तो एक मरतबा कहा सकीना प्यास हड्डियों में उतर जाती है। बस जैसे ही ये सुना तो भैया तू ही मुझे गुस्ल देना, तू ही मुझे कफन पहनाना, तू ही पहले मेरी कब्र में उतरना, देखना गीली जमीन हो, मुझे गीली जमीन में दफनाना, प्यास हड्डियों में उतर चुकी है। बस अल्लाह ताला ने हुसैन, इस बच्ची ने इतना गिरिया किया, इमाम हुसैन का सर मंगवाया गया, बच्ची की गोद में बाप का सर आया। एक बार बच्ची ने मुंह पे प्यार से अपना मुंह रखा, कहा बाबा अब सकीना से जिया नहीं जाता, बाबा अब सकीना से जिया नहीं जाता। एक बार सैयदे सज्जाद से कहा भैया जरा बाबा का सर तो पकड़ना। कहा सकीना क्या करना चाहती है? कहा बाबा सर तो पकड़ो। एक बार सकीना जमीन पर लेट गई। कहा भैया बाबा का सर मेरे सीने पर रख दो, सीने पे सरे हुसैन आया। एक बार बच्ची ने बाप की जुल्फों में हाथ डाला, हाथ डाल कर कहा बाबा बाबा तूने अकबर का लाशा उठाया, बाबा तूने अब्बास का लाशा उठाया, तूने मेरे गाजी के बाजू उठाए, बाबा तू थक गया होगा, 4 साल तूने मुझे अपने सीने पे सुलाया, आ मेरे बाबा मेरे सीने पे सो जा। ये कहते कहते मन का ढल गया, सैयदे सज्जाद की आवाज आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम करो ज़दारो, अरे कान में सकीना का जनाजा गुस्ल कैसे किया जा रहा है। एक बार जनाब ज़ैनब गुस्ल देने के लिए गई, लेकिन चीखती हुई बाहर आ गई। सैयदे सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा क्या बात है, आप चीख क्यों रही है? कहा बेटा सज्जाद जब मैंने जिस्म पर पानी डाला, मातम करते वैसे नहीं अज़दारो ऐसे न बैठ, ऐसे ना बैठना, सकीना को मुंह दिखाना है, सकीना तुम्हारे गुस्से का इंतजार रहती है। कहा जब मैंने पानी डाला पानी जिस्म पर से गायब हो गया, दूसरी मरतबा पानी डाला फिर पानी खत्म हो गया, अरे तीसरी मरतबा पानी डाला पानी खत्म हो गया, अरे प्यास से जिस्म सूख चुका था, प्यास हड्डियों में उतर चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। हाथ बुलंद करके सब बीच